کون سا کمال کر رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں میں زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا اس نوجوان سے میں مل جائے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود بھوکے ہوں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خود تمنا ہے، گھر والے بھوکے ہیں، مسکین آ گیا دے اور نہ ملے، انہیں کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ بھی تیری آزمائش ہے، تو نے نہیں دیا، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ اللہ تو فرعون کو دے سکتا ہے تو آپ نے قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دے سکتے، نمرود کو دے سکتا ہے، قارون کو دے سکتا ہے، ابو جہل کو دے سکتا ہے۔ اس لیے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس لیے سیدنا ابن عباس یاد کر لیں، حضرت ابن عباس حبر المفسرین ہیں، حضرت ابن عباس دریا تھے علم کا، جب زمزم کا پانی پیتے تھے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کی یاد رکھیں۔ ابھی پتہ نہیں، ہم تو کچھ ایسے دور میں آ گئے ہیں۔ اچھا آپ نے کسی سے پوچھنا کہ یہ زمزم پینے کے بعد یہ دعا ہے، پہلے دعا مانگ کے پیے یا پینے کے بعد مانگو؟ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، کوئی حدیث پڑھو نا کہ پینے کے بعد مانگو۔ عقل تو نہ لڑاؤ نا، عقل میں بھی لڑا سکتا ہوں کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ پینے کے بعد مانگو۔ یہ تو فرمایا ہے کہ زمزم جو ہے نماز شریفہ جس غرض کے لیے پیو اللہ پوری کرے گا۔ یہ بھی فرمایا ہے طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم کھانے کا بھی فائدہ دیتا ہے، بیماروں کو بھی شفا۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دعا بعد میں مانگنی ہے، پہلے نہیں مانگنی؟ ایسے منہ سے جلدی جلدی نہ نکال لیا کرو، اس کو تحقیق کر کے کل مجھے حوالہ دیں کہ جی فلاں کتاب میں فلاں حدیث میں لکھا ہے حضور نے فرمایا زمزم کا پانی پینے کے بعد دعا۔ ہم یہ تحقیق کریں گے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سے رزق مانگا، اللہ نے دعا بھی قبول فرما لی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہم تم پر یہ اتارتے ہیں کھانا۔ وہاں میرا مولا یہ نہیں فرمایا کہ تم پر، فرمایا تم سب پر، علیکم سب پہ۔ مانگنے والے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن تمنا تو ان کی تھی نا، اس لیے اللہ نے سب کے لیے انی منزلها علیکم، سب کے لیے ہم اتارتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، وَمَن يَكْفُرْهَا بَعْدُ مِنْكُمْ، اس نعمت کے ملنے کے بعد اگر پھر کسی نے ناشکری کی اور کفر کیا، انکار کیا، تو پھر ایسا عذاب دوں گا جو ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے شدید عذاب جو ہے
ایک تو اسی قوم کو قیامت والے دن دیا جائے گا کہ جنہوں نے اس کو کھانے کے بعد انکار کیا ہے، یعنی منافقوں کو، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور دوسرا کون؟ اصحاب المائدہ، جنہوں نے مانگا تھا مائدہ آسمان سے، ان کو بھی سخت۔ اور تیسرے کون ہے؟ آل فرعون، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان تین کو سخت عذاب، اللہ بچائے، اللہ ہر عذاب سے بچائے۔ یاد رکھیں کہ عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے نا، اور پھر جس کو اللہ فرمائے کہ سخت عذاب، تو وہ کیسا ہوگا؟ ایک عذاب ہے جیسا بھی ہو، لیکن جس کو خالق عذاب فرمائے کہ سخت عذاب، اشد العذاب۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ کیا وہ فائدہ اتری بھی ہے کہ نہیں اتری؟ یہ تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، نہیں اتری ہے کہ نہیں اتری؟ یہ تو ہے کہ مانگا، یہ بھی ہے کہ ہم آپ تک اتاریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اتاری۔ اسی لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بس مانگا تھا انہوں نے، لیکن وہ ملا نہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ ان پر وہ مائدہ اترا، سرخ رنگ کے کپڑے کا دسترخوان تھا، اس پر 7 روٹیاں تھیں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور وہ 7 روٹیاں اور 7 مچھلیوں میں اتنی اللہ نے برکت ڈالی، عیسیٰ علیہ السلام کے سارے حوالین کو کافی ہو جاتے۔ اچھا، اب 7 روٹیاں بھی کھائیں اور آسمانوں سے آئی ہوئی مچھلیاں بھی، لیکن قوم کا دماغ ہے نا۔ پھر ان میں سے کوئی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ بھی کوئی اور معجزہ اسی میں سے آپ دکھا سکتے ہیں؟ اب فرمایا کہ ہاں، تو آپ نے ایک مچھلی سے کہا کہ خود میں زندہ، کھڑی ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے۔ میں کہا مر جاؤ، مر گئی، میں دیکھ لیا، اور ہاں، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اطمینان ابھی تک بھی نہیں ہوا۔ جو کہتے تھے نا کہ دل مطمئن ہوگا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سمندر گزر گئے، فرعون غرق ہو گیا، نجات مل گئی، آگے گئے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اللہ الہ، ہمیں بھی کوئی ایسا ایک چھوٹا خدا بنا دے نا، ہم بھی سامنے رکھ کے عبادت کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو خدا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ قوم کا حال ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ مائدہ اتارا آسمانوں سے، اور 7 روٹیاں تھیں اور 7 مچھلیاں تھیں، وہ قوم کھاتی رہی کئی عرصے تک، پھر ناشکری کی تو پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ اچھا، اسی پر یہ بھی بحث ہے کہ یہ تھا نا جی، من السماء، آسمانوں سے، مائدۃ من السماء، تو کس آسمان سے یہ کھانا نازل ہوا؟ اور جنت بھی آسمانوں پہ ہے، کیا یہ جنت کا کھانا تھا؟ اگر جنت کا کھانا تھا تو وہ تو مرنے سے پہلے کھا ہی کوئی نہیں سکتا، مرنے کے بعد ملے گا۔ اسی لیے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی نہ وہ جنت کا تھا نہ آخرت کا تھا نہ دنیا کا تھا، نرالا کھانا جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آخرت کا کھانا تو چونکہ آخرت میں ملے گا نا، اور دنیا کا کھانا تو ویسے سب کو ملتا ہے، اس لیے وہ تو کوئی معجزہ نہ ہوا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ نہ وہ آخرت کا تھا نہ دنیا کا تھا، بلکہ اللہ کی